دیکھیں عمران خان جو ہے نا یہ ایک وہ ڈرامہ نویس ہیں, ان کو ڈرامہ نگاری میں آ جانا چاہیے اب, اور یہ میرا خیال ہے بڑے اچھے رائٹر ثابت ہوں گے, اور ایکٹر تو وہ پہلے سے ہیں, اور ان کے ارد گرد جو ہیں فواد چودھری جیسے لوگ ہیں جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گولیاں لگی ہیں. پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ وہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ایک بھی نہیں لگی, کیونکہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اور انہوں نے بس کہا تھا کہ جی فریگمنٹس لگی ہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنی گولیاں بنا دیں اور نہ دکھائی کوئی گولی کسی کو. اور پھر جو مرا تھا وہ جو معظم بہت ہی ایک مظلوم آدمی جس کے بچے جو رو رہے ہوں گے اب, اس کو جو ہے ان کے گارڈ نے گولی ماری تھی, میں نے پہلے دن ہی بلاگ میں ہی بتا دیا تھا. تو اس لیے مجھے تو یہ سب جھوٹے لگتے ہیں اور یہ جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں سیاست کے اندر. اب رہ گئی بات کہ عمران خان کو تو خدشہ ہے ان کی جان جانے کا. دیکھیں اس ملک کے اندر کسی کی بھی کسی بھی ٹائم پہ جان جا سکتی ہے, یہ ملک اتنا غیر محفوظ ہے, ٹریفک کے حادثات سے لے کے آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہاں پہ اتنی فالٹ لائنز ہیں, یہاں پہ ریلیجن کے اوپر فالٹ لائنز ہیں, سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں, پھر پروونشل مسائل ہیں, مسنگ پرسنز کے مسئلے چل رہے ہیں. وہاں پہ کچھ صوبوں میں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں سیشنسٹ موومنٹس بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ عمران خان کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہے, سارے انسان ایک طرح کے ہوتے ہیں, برابر ہوتے ہیں, سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کوئی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا یہ خدشہ درست ہے. عمران خان کو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی طریقے ہیں حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جو کہ ان کی آپس کی لڑائی ہے, اس میں عوام نہیں ہے. عمران خان کو بوٹ پالش کرنے پہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ نااہل اور نالائق آدمی ہے, نہیں چلا سکتے, تو انہوں نے ان کو نکال دیا. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے نااہل کریں گے وہ ان کو, یا وہ ان کو جو ہے وہ شاید کوئی ایسی سیف ایگزٹ دیں اور یہ باہر چلے جائیں, یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے جیل بھیج دیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی جان کوئی خطرہ ہوگا. تو آپ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے, کیا آپ کو وہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہ ایڈوائز کرنی چاہیے کسی کو کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, کیونکہ آپ بھی ظاہر ایک لبرل آدمی ہیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, کیا ہمیں کسی میں سے بھی کسی کو کہہ دینا چاہیے آپ کو؟ جی نہیں, میں نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا. حامد میر جو ہے میرے دوست ہیں, انہوں نے ایک درمیان میں سے ایک چیز نکال کے تو اس کو بنا دیا. میرا جو بلاگ تھا وہ کافی لمبا تھا, 8 منٹ کا تھا. اس کے اندر وہ چھوٹا سا انہوں نے ٹکڑا نکالا جو ان کے خیال میں ایک چیز ان کو سٹرائک کی ہوگی. دیکھیں میں نے ہی کہا تھا, سٹارٹ کہاں سے ہوتا تھا وہ, اس ملک کے اندر ایک بہت ہی بدتمیزی اور بدلحاظی کا ماحول ہے, جو میں تو برداشت کر رہا ہوں بڑے عرصے سے. جب میں کرٹیسائز کرتا ہوں عمران خان کو, میں لیجٹمیٹلی کرتا ہوں, لیجٹمیٹ میرا کرٹیسزم ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی کسی بھی کسوٹی پہ پرکھ سکتا ہے. میں ان کی گورننس پہ بات کرتا ہوں جو انہوں نے 3.5 سال کی, میں ان کے مذہب کو استعمال کرنے پہ بات کرتا ہوں جو وہ ابھی تک کر رہے ہیں, میں ان کو مرافقت ان کی بتاتا ہوں جو کہ وہ ان کے گھر کچھ ہو رہا ہے, ملک میں کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ کچھ رہے ہیں, تو یہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے. تو میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں اور میں بڑے سخت الفاظ بولتا ہوں, لیکن میں نے کبھی گالی کسی کو نہیں نکالی. لیکن کبھی آپ ان کے ساتھ تھے, کبھی تو آپ ان کے ساتھ بھی تھے نا. آپ کو یہ کب آپ کے اوپر یہ اشکار ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے جو مسیحا یہ دکھائی دیتے ہیں؟ اور ایسا کیا ہے کہ سلمان احمد صاحب آج تک وہ نہیں دیکھ سکے جو آپ کو دکھ گیا, جو جواد احمد کو دکھ گیا, یا پھر آپ کو نہیں دکھا اور سلمان احمد کو دکھ رہا ہے؟ دیکھیں میں کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا. یہ لوگ اڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں. عمران خان نے مجھے 2013 میں کہا تھا پارٹی میں آنے کے لیے, اور 2-3 دفعہ کہا تھا. ایک دفعہ تو لیاقت بلوچ اس کے گواہ ہیں, ان کے سامنے بھی کہا تھا. لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ میں پروگریسو آدمی ہوں. میں صرف بدتمیزی بدلحاظی کے علاوہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک میں جو کر رہے ہیں, جو شوشہ چھوڑا ہوا تھا انہوں نے مدینہ کی ریاست کا, خود ان کی زندگی اور تھی, ادھر اس کو یوز کر رہے تھے. تو اب یہ اس کو کہتے ہیں نا نیچرل پروگریشن ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں طالبان, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آئیں گے اور ہم دیکھ لیں گے. دو پارٹیز کو تو انہوں نے دھمکی لگا دی ہے, عمران خان کو بھی کوئی تھوڑے عرصے کے بعد لگائیں گے. اور یہ جو مدینہ کی ریاست ہے نا, وہ عمران خان جو ہے وہ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں عمران خان کلین شیون آدمی ہے, وہ داڑھی والے لوگ ہیں.
عمران خان جو ہے مدینہ کی ریاست جیسی بنانا چاہتے ہیں وہ ان کو تو قابل قبول نہیں ہے, تو وہ تو اب سمجھتے ہیں کہ ہم جواد احمد صاحب کے اوپینین زیادہ نہیں, جواد احمد صاحب کے اوپینین کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے گفتگو کی ہے اور ظاہر ہے آپ کی چلیں آپ ان کے ساتھ نہیں رہے لیکن کبھی انہوں نے آپ کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہو. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی بات میں وزن اور آپ کی اہمیت کیوں ہے پھر اس طرح سے کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ثنا, میں واحد آدمی ہوں اس وقت جو تھوڑا بہت نون ہے. میں نے ایکچولی میوزک ایسا بنایا کہ میں ماسز میں نون ہوں. میں گاؤں دیہاتوں شہر سب جگہ, کلاس ڈیوائڈ میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن کوئی چیز نہیں. میں نے گانے سب کے لیے بنائے, امیر غریب کے لیے بھی بنائے, ایک شہر کے اندر امیر غریب لا کے دونوں کے لیے بنائے. تو ماسز میں سنا جاتا ہوں. تو میرے جیسا آدمی کوئی بھی نہ سپورٹ سے نہ شوبز سے ایسا نہیں ہے جو سیاسی پارٹی بنائی ہو جس نے. میری اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا پاپولیرٹی یا فیم, وہ تو نہیں ہے جو عمران خان کا تھا, وہ تو بہت ہی بڑے سٹار تھے پاکستان کے, لیکن میں آئی ایم کوائٹ ویل نون. اب چونکہ میں یہ کر رہا ہوں, پارٹی بنا رہا ہوں اور میں ایک پروگریسو سٹانس رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آزادیاں ملنی چاہیے انسانوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو ان کی بیسک نیڈز کے علاوہ سوشل نیڈز ان کی بھی دیکھی جائیں, اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی جائے. تو یہ چیزیں جب نہیں ہوتی اور میں اس پہ بات کرتا ہوں, اور میں عمران خان کو اسپیشلی کرٹیسائز کرتا ہوں کیونکہ ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہیں وہ. آپ لوگوں نے, میڈیا نے بنائے ہیں, الیکٹیبلز نے بنائے ہیں, اور آخر میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں. ان کو بنا دیا گیا ہے. وہ پہلے سٹار تو وہ تھے, لیکن جو ان کی ٹرانسفارمیشن انٹو اے پولیٹیکل اینٹی ہوئی ہے بڑی, وہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے عوام کا. وہ بنایا گیا ہے اور وہ امیج میکنگ ہوتی ہے. اس میں ان کی کرکٹ کا اور شکل کا دخل نہیں ہے, کیونکہ مودی نہ تو ہینڈسم ہے نہ وہ کرکٹر ہیں, لیکن ان کا بھی وہاں پہ امیج بہت بڑا ہے انڈیا میں, تو وہ بنا دیا گیا ہے. اب چونکہ میں ان کو ہٹ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ تکلیف تحریک انصاف کو اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہٹ کر رہا ہے, کیونکہ نہ تو یہ اس کو ہم کرپٹ کہہ سکتے ہیں, نہ تو اس نے چوری کی ہے کوئی, نہ اس نے کوئی پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی ہے, نہ اس نے کوئی باہر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں. تو اس لگ رہا ہے آپ عمران خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کی پرسنالٹی تو کافی عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سے میچ کرتی ہے. جواد احمد صاحب بہت شکریہ. سوری آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ آل دی بیسٹ فار یور پولیٹیکل پارٹی, یور پولیٹیکل ایمبیشنز.